सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अर्शद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि रियल एस्टेट सेक्टर पर इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की शराइत आयद कर दी गई हैं। FBI ने गैर रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ कारोबार पर पाबंदी लगा दी है। आपको बताएं कि रियल एस्टेट सेक्टर पर इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की शराइत आयद कर दी गई हैं। मज़ीद जान लेते हैं, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा क्या इक़दाम उठाए गए हैं इस सिलसिले में? तो जी FBI की तरफ से आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की जो शराइत है वो आयद कर दी गई है और FBI ने हाउसिंग सोसाइटीज, बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स पर ये अपनी शराइत आयद की है जिनका इतलाक 1 जनवरी 2022 से होगा। इन शराइत के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट के साथ कारोबार पर पाबंदी लगा दी गई है और सरकारी, निजी लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज के साथ साथ बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को कारोबार के लिए इन शराइत पर अमल दरामद करना होगा। FBI का ये कहना है कि गैर रजिस्टर्ड रियल एस्टेट के साथ किसी किस्म का कोई कारोबार न किया जाए और अगर कोई रियल एस्टेट एजेंट जो है बगैर रजिस्ट्रेशन के कारोबार करेगा तो उसके ऊपर इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पाबंदियां आयद की जाएंगी। FBI ने रियल एस्टेट एजेंट से ये कहा है कि वो FBI के DNFBP का जो शोबा है वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करें और उसके बाद कारोबार करें। जी बहुत शुक्रिया वकास अजीम अपडेट करने के लिए। वफाकी काबीना ने सऊदी अरब से सख्त शराइत पर $4.2 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी है। कर्जा 4% शरह सूद पर लिया गया है। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक उधार वापस न करने पर सऊदी कवानीन का इतलाक होगा। इसी बारे में वकास अजीम की रिपोर्ट देखते हैं। सऊदी अरब से $4 अरब 20 करोड़ कर्ज लेने की शराइत सामने आ गई। सऊदी अरब से $3 अरब का कर्ज 4 से 3.8% शरह सूद पर लिया गया है। रकम वापस न करने पर सऊदी कवानीन का इतलाक होगा। मुआहिदे के तहत रकम वापस लेने का इख्तियार उधार देने वाले मुल्क के पास होगा। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक मुल्क की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया गया। पाकिस्तान IMF समेत दीगर आलमी इदारों के मुआहिदों का पाबंद है। उधार की ज्यादातर मुआहिदे कमर्शियल बुनियादों पर होते हैं, जबकि इस मुआहिदे की तौसीक वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने की है। वफाकी काबीना ने सऊदीया से उधार तेल के मुआहिदे की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए की। वजीर आजम ने दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी वली अहद ने 1 साल तक पाकिस्तान को उधार तेल देने का वादा किया था। तेल देने का माहिदा इब्तदाई तौर पर 1 साल के लिए है, जिसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। वजारत खजाना, स्टेट बैंक और FBR ने पाक सऊदी मुआहिदे के ड्राफ्ट पर इत्तफाक किया। वकास अजीम 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। कराची में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर को गिराने के लिए ऑपरेशन जारी है। इमारत के मुख्तलिफ मंजिलों की छतों को गिराने का अमल शुरू कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जावेद बताएगा। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है नस्ला टावर को गिराने का ऑपरेशन शुरू किया गया है और वो बिला तसलसल अब जारी है, जिसमें सबसे पहले खिड़कियाँ, दरवाजे और चौकाठे वगैरह जो थी और उसके बाद जो है फ्लैट्स के मुख्तलिफ फ्लोर पर दीवारों को तोड़ने का अमल किया गया, जो कि अब ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया उसको। और उसके बाद नया फेज़ जो शुरू किया गया है वो मुख्तलिफ फ्लोर्स की जो छतें उनकी उसमें सुराख किया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है। उसके बाद जो है जब मुकम्मल तौर पर जब ये इसका स्ट्रक्चर सामने आ जाएगा, इसके पिलर्स और जो कॉलम्स हैं उसको तोड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, जिसके लिए हैवी मशीनरी को इसके टॉप फ्लोर पर भी पहुंचा दिया गया है। हैवी मशीनरी की तादाद को भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा नस्ला टावर के अतराफ जो है दफ़ा 144 नाफिज की गई है। किसी भी मुमकिन तौर पर किसी भी की सरगर्मी को रोकने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी को यहाँ तैनात किया गया और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि दफ़ा 144 जो नाफिज की गई है उस पर अमल दरामद कराया जाए। इसके साथ साथ SBC और दीगर हुकाम इंतजामिया के लोग जो है वो वक्तन वक्तन विजिट करने के लिए भी आते हैं इस नस्ला टावर के ऑपरेशन का और उसके बाद इसका जायजा लेने के। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पीपल्स पार्टी के 54वें यौम तासीस पर पेशावर में आज जलसा किया जाएगा। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसे के लिए 40 फीट चौड़ा और 9 फीट ऊंचा स्टेज तैयार किया गया है। अमन चौक पर जलसे के लिए 30,000 से ज़्यादा कुर्सियां लगा दी गई हैं। खुर्शीद शाह और कमर जमान कायरा ने इंतजामात का जायजा लिया, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। मज़ीद जान लेते हैं, अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, बताएगा तैयारियां कैसी हैं यौम तासीस के जलसे के हवाले से? बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 54वें यौम तासीस के हवाले से अमन चौक पेशावर में जलसे-ए-आम की तैयारियों का सिलसिला जोर शोर से जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे के लिए 55 फीट पर पहला 40 फुट चौड़ा जबकि 9 फुट ऊंचा स्टेज तैयार किया गया, इनके तकरीबन आखिरी मराहल में पहुंच गया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54वें यौम तासीस के जलसे के लिए अमन चौक पर 30,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाने का सिलसिला भी जारी है।
پاکستان پیپلز پارٹی کے 54ویں یوم تاسیس کے جلسے میں شرکت کے لیے خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع سے قافلے روانہ ہوں گے اور کل آج جو ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پارٹی کے یوم تاسیس کے جلسے سے خطاب کریں گے. بہت شکریہ عظمت علی شاہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. وفاق اور سندھ میں تبادلوں کا تنازع شدت اختیار کر گیا. روکنے کے باوجود عہدوں سے چارج چھوڑنے پر وزیر اعلیٰ سندھ افسروں پر برہم ہو گئے. محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ کوارڈینیشن سے وضاحت بھی طلب کر لی ہے. کہتے ہیں افسروں کے تبادلے قانون کے مطابق ہونے چاہیے. یہاں پر صرف اپنی ہی منمانیاں ہو رہی ہیں. صوبائی سول سروس گریڈ 19 کے افسروں کی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں شمولیت. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے 11 افسروں کو آفر لیٹرز جاری کر دیے جن میں عمران رضا، منصور احمد، طارق قریشی، راشد مسعود، ریاض احمد، مہر شاہد زمان شامل ہیں. فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی سفارش پر عابد اللہ، عامر انصاری، فیصل پیرزادہ، نجیب اسلم کو بھی ایڈمنسٹریٹو سروس میں شمولیت کا آفر لیٹر جاری کیا گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے مطابق تمام افسروں کو 11 دسمبر تک آفر لیٹرز کا تحریری جواب دینے کا کہا گیا ہے. صوبائی افسر 2 سال پروبیشن پر تصور کیے جائیں گے جبکہ ان کی سینیورٹی ایڈمنسٹریٹو سروس میں ریگولر تقرری کی تاریخ سے شمار ہوگی. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے لندن میں پاکستانی صحافیوں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں اوورسیز مسائل پر تفصیلی بات کی. چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ کرونا کے معاملے کو حکومت پاکستان نے بہتر ڈیل کی جس کی دنیا گواہ ہے. اگر کہیں کرپشن ہوگی تو رعایت نہیں ملے گی، اسے سزا ہوگی. خوشی ہوتی ہے کہ 2 درجن سے زائد پاکستانی اس وقت برطانوی پارلیمنٹ میں موجود ہیں. اس موقع پر چودھری سرور نے پاکستان میں آئندہ الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان بھی کیا. یہ بات ماننی ہوگی کہ کرونا کرائسس کو جس طریقے سے پاکستان کی حکومت نے ہینڈل کیا ہے وہ 3-4 جو ملک ہیں دنیا کے ان میں سے ایک ہے. تمام جو میڈیا کے ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان سے باہر پاکستان کا جو موقف ہے یا جو پاکستان کی مارکیٹنگ ہے وہ ماشاءاللہ بہترین طریقے سے کرتے ہیں. پاکستان کی خبریں اپنے اوورسیز پاکستانیوں تک پہنچاتے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ 2 درجن سے زیادہ اب پاکستانی جو ہیں ہاؤس آف لارڈز میں اور ہاؤس آف کامنز میں موجود ہیں جو کہ یہاں کے لوگوں کی بھی خدمت کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہاں پر تقویت پہنچتی ہے. کراچی میں زمین.com کی جانب سے 2 روزہ پراپرٹی سیلز ایونٹ کا شاندار انعقاد کیا گیا جس میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ایونٹ میں زمین.com کی جانب سے برج الجناح، امان گولف ویو، دی میگا مال اینڈ ریزیڈنسی، اومیگا مال نارتھ کراچی، اومیگا مال ایئرپورٹ، اویسس پارک ریزیڈنشیا اور دی ڈریم ولاز سمیت کراچی، حیدرآباد اور کوئٹہ کے 28 پراپرٹی منصوبے پیش کیے گئے. میڈیا سے گفتگو میں زمین.com کے سینئر ڈائریکٹر ساؤتھ طاہا محمود کا کہنا تھا کہ پراپرٹی سیلز ایونٹس کا بنیادی مقصد عوام کو پراپرٹی کی خرید و فروخت سے متعلق تمام رہنمائی ایک ہی چھت تلے فراہم کرنا ہے. پاکستان میں پراپرٹی سیکٹر میں معاشی سرگرمیوں کی وجہ سے بحیثیت مجموعی معیشت کا پہیہ رکا نہیں اور اب صورتحال بہت بہتر ہو چکی ہے. لاہور کے حضوری باغ میں محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا. گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز نے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے 1 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا. عثمان خادم کمبو کی رپورٹ دیکھیے. یونیسیف کے تعاون سے حضوری باغ میں بچوں کے عالمی دن کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز، صوبائی وزیر بیت المال سید یاور بخاری، ڈی جی بیت المال مدثر ریاض، سابق گورنر شاہد حامد، جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال، اخوت فاؤنڈیشن کے سربراہ امجد ثاقب، چیئرمین ورلڈ سٹی اتھارٹی کامران لاشاری، میاں منیر، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی، علی ظفر، کیسر پیا اور محسن گرایا سمیت مختلف شعبات سے وابستہ افراد نے شرکت کی. بچوں نے پپٹ شو کے ذریعے جبری مشقت کے نقصانات سے آگاہ کیا. چائلڈ سنگر سمر عباس نے اپنی پرفارمنس سے بھرپور داد سمیٹی. گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز نے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے 1 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا. میں آیا تو اس نیت سے تھا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ اس کا حل ایک ہے کہ میں آپ کو 1 کروڑ روپے کا جو ہے وہ عطیہ اناؤنس کر دوں. یونیسیف کے نمائندے ولبرڈ نگامبی نے بچوں کے حقوق کے لیے عالمی سطح پر پاکستان کے کردار کی تعریف کی. I call upon the government of the Punjab to continue with the efforts of strengthening the policy and legislative framework for the protection of children.
DG بیت المال مدثر ریاض ملک نے بتایا کہ بچوں کو اونٹ ریس کے لیے بیرون ملک سمگل کیا جاتا تھا. ان بچوں کو واپس لا کر ان کے معاشی حالات بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تقریب میں مختلف مذاہب کے بچوں نے اپنی کمیونٹیز کی نمائندگی کی. بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی NGOز میں شیلڈز اور انعامات تقسیم کیے گئے. الیکشن قریب آتے ہی پنجاب میں سرکاری ملازمتوں سے پابندی اٹھا لی گئی. مختلف محکموں میں 1 لاکھ افراد کو نوکریاں دی جائیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے مختلف محکموں میں بھرتیوں پر سے پابندی اٹھانے کی منظوری دے دی ہے. محکمہ اسکولز ایجوکیشن میں 33,000 ایجوکیٹرز بھرتی کیے جائیں گے. مختلف محکموں میں درجہ چہارم کے ملازمین بھرتی ہوں گے. محکمہ ہائر ایجوکیشن، محکمہ پرائمری ہیلتھ، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ اور محکمہ پولیس میں بھرتیوں کی اجازت دے دی گئی ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبہ فروری 2022 میں شروع کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس صوبائی وزراء اسد کھوکر، مراد راس اور میاں اسلم اقبال کی سربراہی میں ہوا. کمیٹی میں کمشنر لاہور، DC، DG LDA، چیف انجینئر بھی شریک ہوئے. منصوبے کی تکمیل کے لیے 1 سال کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے. گلبرگ سے بابو سابو تک 10.6 کلومیٹر طویل ٹریک بنے گا. کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبہ کمرشل بینکوں کی بجائے حکومتی قرض سے ہوگا. منصوبے کے لیے پنجاب حکومت 10 ارب اور LDA 5 ارب روپے دے گا. ہائی کمشنر ڈاکٹر جیفری شاہ کی اہلیہ گلگت بلتستان کے حسن کی دلدادہ نکلیں. فوٹوگرافر کینور شاہ نے حسین وادی کے دلکش مناظر کو کیمرے میں قید کر لیا. صبا بجیر کی رپورٹ دیکھیے. اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا. پاکستان میں آسٹریلوی ہائی کمشنر ڈاکٹر جیفری شاہ کی اہلیہ گینور شاہ نے گلگت بلتستان کی خوبصورت نظاروں کو تصویروں کے ذریعے پیش کیا. آسٹریلوی فوٹوگرافر گینور شاہ کا کہنا تھا کہ نمائش سے دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی روابط کو فروغ دینے میں مدد ملے گی. فن ایسی باتیں کر سکتا ہے جو الفاظ نہیں کر سکتے. I write about Pakistan and my blog is called Postcards from Pakistan. I wanted to tell a different, more positive story about Pakistan so that people could read a little bit more about the culture, the history and have a better understanding of what Pakistan is like. سترنگ آرٹ گیلری کے انچارج نے گینور شاہ کے کام کو سراہتے ہوئے کہا کہ آرٹ اور ثقافت لوگوں اور مقامات کے درمیان بہترین رابطہ بناتے ہیں. کیا بہتر طریقہ ہے کہ ہمیں ایسے امبیسڈرز ملیں، آرٹ اور کلچر کے امبیسڈرز جو پاکستان کی صحیح امیج آگے لے جائیں. گینور شاہ کا کہنا تھا کہ اسلام آباد آنے کے بعد پاکستان کے بارے میں زیادہ مثبت کہانی سنانے کی ضرورت ہے. اس لیے بلاگ پوسٹ کارڈز فرام پاکستان شروع کیا تاکہ نہ صرف تصاویر بلکہ پاکستان بھر سے اپنے سفر کی دلچسپ کہانیاں شیئر کر سکوں. کیمرامین اسماعیل مغل کے ہمراہ صبا بجیر، 24 نیوز، اسلام آباد. گوگل، IBM اور مائکروسافٹ کے بعد ٹویٹر پر بھی بھارتی نیاد شہری کو اہم عہدہ مل گیا. ٹویٹر کے شریک بانی جیک ڈورسی کے مستعفی ہونے کے بعد ٹویٹر کے چیف ٹیکنیکل آفیسر بھارتی نیاد امریکی شہری پراگ اگروال کو کمپنی کے CEO کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں. آپ کو بتائیں کہ ٹویٹر کے شریک بانی اور چیف ایگزیکٹو افسر جیک ڈورسی اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز.